بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری اردو کی جماعت ہے اور آج کی جماعت میں ہم نئی نظم کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے جیوے جیوے پاکستان، جس کی نغمہ نگاری علی جی نے کی ہے. آئیے ہم یہاں پہلے جمیل الدین علی کے تعارف کے بارے میں جان لیتے ہیں. صفحہ نمبر 147 پر دیکھیں. جمیل الدین علی، ولادت 1925، وفات جو ہے ان کی 2015 میں ہوئی. نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی، ہندوستان میں پیدا ہوئے. دہلی سے BA کیا. محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے. پھر ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص، نیشنل بینک آف سینئر ایگزیکٹو، وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے. مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں. علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے. ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے. پاکستان مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی. غزلوں، دوہوں، سفرناموں، کالموں کے متعدد مجموعے شائع کیے. کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے. دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں. اب ہم باقاعدگی سے اپنی نظم کی طرف چلتے ہیں. جیوے جیوے پاکستان. یہاں پہ ایک آپ نے ملی نغمہ تو ضرور سب نے سنا ہوگا، بہت ہی زیادہ مشہور ہے. جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. جیوے 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 جیوے. کیوں پیارے بچوں، آپ نے یہ نغمہ سنا ہے؟ کتنا پیارا لگتا ہے نا، پڑھنے میں بھی اور یعنی سننے میں بھی ایک جذبہ آ جاتا ہے اس کو پڑھنے سے. آئیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. مہکی مہکی روشن پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. اب ہم اس کی ایکسپلینیشن پہ آئیں گے. یہ شعر جمیل الدین علی کے گیت سے لیا گیا ہے. ایک جاذبیت، سرشاری اور پیار ان کی شاعری میں ملتا ہے. ان کے ہاں گیت صرف زبانی اظہار کی علامت نہ تھا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے وہ اپنے جذبے کا اظہار کرتے تھے. جذبوں کی یہی لطافت اور رعنائی ہمیں اس بند میں بھی ملتی ہے. جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان زمین کا ایک ایسا مقدس ٹکڑا ہے. پاک زمین، پاک لوگ، صوبے، علاقے، ان کی ثقافت، تہذیب، مذہب اور ان کی زبانیں. غرض یہ کہ اس یعنی ملک میں ہر طرح کے رنگ موجود ہیں، مطلب ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، یعنی جن کی ثقافت، تہذیب، علاقے، صوبے، زبانیں سب الگ ہیں. یہ پیارے لوگوں کا پیارا وطن ہے. ہر صوبے، ہر علاقے، ہر زبان، ہر قوم ایک پھول کی طرح ہے.
یہاں پہ شاعر نے ہر قوم کو ایک پھول سے جو ہے پھول کی مانند ٹھہرایا ہے، اور ان ہی پھولوں سے سجی پھلواری کا نام پاکستان ہے. یعنی ان ہی پھولوں سے سجی، مطلب یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں پہ مختلف قسم کے جو لوگ ہیں اس ملک میں، جن کی الگ الگ زبانیں، تہذیب، ثقافت، تمدن سب الگ ہیں، انہی لوگوں کو شاعر نے یہاں پر جو ہے پھلواری کا نام دیا ہے اور انہی کو پاکستان کہا ہے. دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنے تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. اب یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتے ہیں، تھوڑی وضاحت کر دیں گے. برصغیر پاک و ہند کے لاکھوں مسلمانوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا تو پاکستان کے دل کی دھڑکن بن گیا، پاکستان ان کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جان کی بازی تک دے دی. لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن نے مل کر ایک نغمہ کائنات میں بکھیر دیا، جس کا نام پاکستان تھا. لاکھوں دلوں کی دھڑکن، لاکھوں دلوں کا نغمہ، پھر کروڑوں مسلمانوں کا گیت بن گیا. یعنی برصغیر کے مسلمان اپنا الگ وطن چاہتے تھے، جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، جہاں وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، جو کہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ناممکن تھا. اس لیے انہوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا اور اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کیا. آگے بڑھتے ہیں. اب بکھرے ہؤوں کو، بچھڑے ہؤوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کا جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. اب یہاں پہ جو شاعر جمیل الدین علی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، جبکہ وہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی. وہ چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے اس برتری کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے، کیونکہ وہ لوگ یعنی ہندو تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے جو ہے وہاں ان کا بول بالا تھا، اور مسلمان جو وہاں رہتے تھے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بھی نہیں گزار پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے دین کو بھی یعنی ایک طرح سے دین پر بھی نہیں چل پا رہے تھے. پاکستان نے ان تمام بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک خطہ زمین پر متحد کر دیا. یعنی جب انہوں نے آزادی کا نعرہ بلند کیا، اور یعنی یہ جو بکھرے ہوئے مسلمان تھے جو کہ ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں رہ رہے تھے، انہوں نے اپنا ایک الگ ملک حاصل کیا، جہاں وہ ایک طرح سے متحد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اب تک. اس کے علاوہ قیام پاکستان کے وقت، یعنی جب پاکستان تکمیل میں تھا، یعنی مکمل ہونے پہ تھا، کہ یعنی کہ اب یہ ہے کہ آزادی کی جب بات آئی تو ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر ظالمانہ حملے کیے، لاکھوں مسلمان اس سے متاثر ہوئے. ان سب مسلمانوں کے دکھوں کا مداوا ہے ایک طرح سے پاکستان. ہمارا ملک ایک طرح سے دکھوں کا مداوا ہے، کن کا؟ جنہوں نے قربانی دے کر اس پیارے وطن کو حاصل کیا. دنیا کے ممالک اگر روشن ستاروں کی طرح ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو کہ ایک روشن ستارے کی طرح ہیں، موجود ہیں، پر پاکستان کا جب قیام ہوا تو وہ ایک طرح سے سورج کی طرح ابھر کر سب کے سامنے ایک نئے نظریے اور نئے مقصد کو لے کر آیا، جہاں مسلمان اپنے طور طریقوں سے زندگی بسر کر سکیں.
آگے چلتے ہیں. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہی نام ہمارا. پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب کام ہے ہمارا. کیا مطلب اس کا؟ سوچیں آپ لوگ. یعنی اس بند میں جمیل الدین علی کہتے ہیں کہ پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا ایک طرح سے صلہ ہے جو کہ ان کو ملا ہے، جنہوں نے قربانی دے کر اسے حاصل کیا. مسلمانوں کے گھروں تک کو جلایا گیا تھا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں تک لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا. یہ ہمیں جو وطن ایک طرح سے یوں نہ سمجھے کہ ہمیں ایک طرح سے بالکل ٹرے میں سجا کر دے دیا گیا حلوے کی طرح، نہیں. یہ کیا تھا؟ لاکھوں مسلمانوں کا جو غم و الم ہے، یہ اس کی ایک داستان ہے. پاکستان ایک دکھ کی داستان ہے. کس طرح لوگوں نے اپنی جانیں تک گنوا دیں. آج ہم اس ملک میں جس طرح عزت سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اتنا آسان نہ تھا. پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے، یعنی پاکستان بنا کر وہ تو اس دنیا سے اب رخصت ہو گئے، قربانیاں دے کر چلے گئے، ہمارے لیے یہ آزاد وطن چھوڑ گئے. اب ہمارا کیا کام ہے؟ اب پاکستان کی جو تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے منظم بنانے کے لیے ہمیں متحد رہنا ہوگا، یعنی ایک ہو کر رہنا ہوگا. ہمیں یہاں پہ رنگ، نسل، زبان یہ سب نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں ایک ساتھ مل کر پاکستانی ہو کر رہنا ہے اور اس کو اتنا مضبوط اور مستحکم بنانا ہے کہ آئندہ کوئی بھی اسے توڑ نہ سکے. ہم نے بڑی مشکلوں سے، جدتوں سے جو ہے اس ملک کو حاصل کیا ہے. خدارا اس کو نہ گوایا جائے. یہاں پہ میرے پاس اس نظم کے کچھ مشکل الفاظ ہیں. اس نظم کے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری جو آج کی کلاس تھی اس کا اختتام ہوا. امید ہے آپ ضرور اس پر دوبارہ سے نظر ثانی کریں گے اور اس کو اچھے سے پڑھیں گے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.